تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پانے کے لیے ایک کاش کہ ہماری بھی عادت بن جائے کہ اٹھتے بیٹھتے نبی پاک کا ذکر کرتے رہیں اور اس کی برکتیں ہم حاصل کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح، اور الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں، کہ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے پروگرام کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس کا جو فارمیٹ ہے کس انداز سے لے کر چلتے ہیں۔ ہم اس میں تلاوت قرآن کریم بھی شامل کرتے ہیں، بہت پیارے پیارے کلام بھی آپ کو سناتے ہیں، اور کسی ایک ٹاپک پر بہت ساری گفتگو بھی آپ سے کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ایک پروگرام کے ذریعے سے آپ کو ہم نبی پاک کی محبت بھی کچھ نہ کچھ یہاں سے دینے میں کامیاب ہوں، کچھ علم دین بھی آپ حاصل کرتے رہیں۔ تو جتنے دیر تک آپ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے شریک ہونا ہے، اور بھی دوست و احباب کو آپ یہ یوٹیوب کی لنک جو ہے آپ شیئر کر دیجئے۔ جتنے لوگ زیادہ دیکھیں گے انشاءاللہ ان تک علم دین پہنچتا رہے گا۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں الحمدللہ آج بھی کچھ مہمان ہیں، ہر بار کی طرح میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہمارے بڑے ہی پیارے رکن مجلس مولانا عمران مدنی صاحب بھی ہیں۔ عمران بھائی کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ عمران بھائی کے سامنے اور میرے دل کی جانب مولانا مشاہد مدنی صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ انشاءاللہ ان دونوں حضرات سے ہم آج کا جو ٹاپک ہے اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ تو کچھ آپ اگر سوالات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ نعت خان ہمارے ساتھ جو ماشاءاللہ جن کو آپ روزانہ ہی دیکھتے ہیں، آج پھر کرم فرما ہے ہمارے الطاف بھائی۔ الطاف بھائی سے کچھ کلام آپ سننا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا نمبر جو آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ اپنی وائس بھیج سکتے ہیں، کچھ فرمائش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی طرح یوٹیوب پر بھی لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹ کیجئے، ہم انشاءاللہ الرحمن وقت مناسب پر آپ کی فرمائشوں کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم سے پروگرام کو باقاعدہ اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر نعت پاک بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔
ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید کی برکتیں نصیب فرمائے، اور قرآن کے فیضان سے اللہ کریم ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے. آئیے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھی نظر تو ان کی کرم پر گئی، دل کیا سور گیا، میری قسمت سور گئی. ہجرے نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں مدینے خبر گئی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مصطفیٰ ذاتیت تاب ہے، مصطفیٰ ذاتیت تاب ہے، مصطفیٰ ذاتیت تاب ہے. جس کو یک بنایا آپ ہے، جس کو یک بنایا آپ ہے. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا
ستانگی اپنی ہر خوفی میں تنہا آپ ہیں اپنی ہر خوفی میں تنہا آپ ہیں آپ گے آپ گے آپ گے آپ گے مصطفیٰ ذاتیت آپ ہیں آپ علم نور کی پہلی کرن آپ علم نور کی پہلی کرن جان آدم جان حوا ہے جان آدم جان حوا آپ ہیں حسن اول کی نمود اولی حسن اول کی نمود اولی بزم آخر کا اجالا ہے بزم آخر کا اجالا آپ ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں جہاں وہ جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا ہے اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں آپ کی کل کو دیکھا جان دی آپ کی کل کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے آپ کی طلعت خدا کا آئینہ آپ کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمچے حق کا جلوہ ہے جس میں چمچے حق کا جلوہ آپ ہے آپ سے خود آپ کا سائل میں جانی جانی تمنا پہ ہے جانی جانی تمنا آپ ہے برد آمد قدام بے سلام او بھلا اختر ادا آپ گے 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 آپ گے
بھلا ہم سب کا داتا آپ ہیں یقین جس کو یقین بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں یکتا آپ ہے. کیا شان ہے ہمارے آقا کی، سبحان اللہ. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کیا کیا اوصاف بیان کیے جائیں مبارک ذات کے اللہ پاک نے اتنا عظیم بنایا، اتنا حسین و جمیل بنایا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. کیا کیا فضائل ان کے بیان کیے جائیں. میرے آقا کی شان، میرے آقا کا مرتبہ، میرے آقا کا رتبہ اتنا عظیم ہے، سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آج انشاءاللہ الرحمن مزید آپ ہمارے نعت خواں سے فرمائشیں کر سکتے ہیں، مزید کلام سننا چاہتے ہیں، کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ فرمائش کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر بھی ہم اس وقت لائیو چیٹ کے ذریعے سے آپ کے کمنٹ کو انشاءاللہ شامل کریں گے، تو آپ وہاں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن آپ کے اس پروگرام میں ہم آپ کو بھی اس انداز سے شامل کریں گے. ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے جذبے کی، ایک ایسے تعلق اور ایک ایسے رشتے کی جو اصل میں روح کا رشتہ ہے، جو دل کا رشتہ ہے، سبحان اللہ، جو فقط ایک لفظوں کا اظہار نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ابھر کر آتا ہے، زندگی کے راستے طے کرا جاتا ہے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان سے لگاؤ، ان سے عشق کی. وہ محبت جو ایمان کا امتحان ہے، وہ محبت جو ہر عمل کو روح بخشتی ہے، وہ محبت جو ہر عمل کو تازگی بخشتی ہے، وہ محبت کہ اگر نہ ہو تو اعمال قبول نہیں کیے جاتے، وہ محبت کہ اگر دل میں نہ ہو تو انسان کتنے ہی سجدے کر لے، انسان کے سجدے، اس کی عبادت بارگاہ خدا بندی میں قبول نہیں بلکہ مردود کر دیے جاتے ہیں. وہ محبت جس کا ہونا ہر مسلمان کے دل میں ضروری ہے، وہ محبت جس کا ہونا ہر عاشق رسول کے لیے ضروری ہے، وہ محبت کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے، وہ محبت جو انسان کو جنت تک لے کر جاتی ہے، وہ محبت جو انسان کو دوزخ سے بچاتی ہے. وہ محبت کوئی اور محبت نہیں بلکہ اس محبت کو محبت رسول کہا جاتا ہے، اس الفت کو الفت رسول کہا جاتا ہے، اس عشق کو عشق رسول کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے، یہ محبت فقط لفظوں کا کھیل نہیں ہے، دو باتیں کر لی یہ نہیں، بلکہ یہ محبت ان کی سیرت پر عمل کرنے کا نام ہے، یہ محبت ان کے احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے، یہ محبت ان کی سنتوں کو اپنانے کا نام ہے. آئیے انشاءاللہ الرحمن آج کے اس پروگرام میں ہم سچے عاشق رسول میں کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس کی زندگی کے اندر کون کون سے ایسے کام کرے کہ جس سے وہ نبی پاک کا سچا عاشق بن سکے، کیا کیا اس کی زندگی میں یہ کام ہونے چاہیے، انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. صلح حدیبیہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے تھے مدینہ منورہ سے، اور عمرے کی نیت کے ساتھ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قریش کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے نبی پاک کو مکہ آنے سے روک دیا، اور صلح حدیبیہ ایک یہ صلح نامہ تیار کیا گیا، اس میں کچھ شرائط تھے، وہ ایک پوری تفصیل ہے. نبی پاک نے مکہ کے قریب میں ہی ایک جگہ پر اپنے اصحاب کرام کے ساتھ پڑاؤ کیا. قریش نے اپنی طرف سے ایک شخص صلحوں کے لیے بھیجا جن کا نام تھا عروہ بن مسعود، جو ابھی تک دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، صحابیت کا شرف ابھی تک نہیں حاصل کیا تھا. تو ان کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر گیا اور جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان سے ایسی محبت کرتے ہیں، ایسا لگاؤ رکھتے ہیں،
ایسی تعظیم و تکریم کرتے ہیں کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی یہ زمین پر نہیں گرنے دیتے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک بوند ہمارے ہاتھوں پر آ جائے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلی مبارک فرماتے ہیں تو کلی مبارک سے نکلا ہوا جو پیارا پیارا مبارک جو منہ سے پانی ہے اس کو اپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے ہیں. جب ناک مبارک نبی پاک صاف فرماتے ہیں تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیتے. جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو توجہ کے ساتھ اس بات کو یہ سنا کرتے. یہ سارا معاملہ جب انہوں نے دیکھا اور جو بھی صلح نامہ وغیرہ تیار ہوا، یہ تیار کرنے کے بعد جب دوبارہ مکہ گئے قریش کے پاس میں کہا کہ اے اہل مکہ، میں کیسر و کسریٰ کے پاس بھی گیا. کیسر و کسریٰ اس وقت کی سمجھے کہ سپر پاور حکومتیں مانی جاتی تھی، اور میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا، اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، لیکن خدا کی قسم جو محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور تعظیم ان کی کرتے ہیں، خدا کی قسم میں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کی وہ تعظیم اور توقیر نہیں کرتے دیکھا. سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. آج کے پروگرام میں انشاءاللہ الرحمن ہم اسی پر گفتگو کریں گے. بہت اہم ٹاپک ہے میں سمجھتا ہوں، اور آپ آخر تک شریک رہیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے عشق مصطفیٰ آپ کے سینوں میں مزید اجاگر ہو جائے گا. بڑھتا ہوں آپ اپنے مہمان کی جانب. مشاہد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مشاہد بھائی کیا فرمائیں گے محبت رسول کی جو اہمیت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. علی بھائی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ایک مسلمان کی بنیاد ہے. بالکل ہے صحیح. بلکہ مسلمان کا ایمان بھی اس وقت کامل ہوتا ہے کہ جب وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے عزیز اور اپنے قرابت داروں سے بڑھ کر محبوب جانے. سبحان اللہ. بلکہ خود اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی پہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس کو اپنے اوپر مکمل نافذ کیا ہوا ہے. بلکہ ان عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اپنے جائیداد، اپنے مال، اپنے اولاد، بلکہ اہل و عیال سے بڑھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبوب جانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی، کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ کیا بات، مولا مشکل کشا سے. کیا بات. سبحان اللہ. تو جواب سنیے. یعنی سوال بھی کیا جا رہا ہے تو کس سے؟ ہاں، کس سے؟ واہ کیا بات. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا واللہ احب الینا من احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء المارد علی الظماء. سبحان اللہ. خدا کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں، آہا. خدا کی قسم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر محبوب ہے. آہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کیا بات. کہ ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہمارے مال، اولاد اور ماں باپ سے بڑھ کر محبوب تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ یقیناً ناظرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ یہ ایمان کی جان ہے. اگر یہ نہ ہو تو اعمال رد کر دیے جاتے ہیں. اللہ کی جناب پاک میں یہ اعمال قبول نہیں کیے جاتے ہیں. اور صحابہ کرام کا بھی انداز دیکھیں. سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا پیارا فرمان ہے نا کہ جو آخر میں ایک جملہ کہا نا من الماء البارد، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہے. یعنی بندہ آپ دیکھیں نا، جب کہیں آپ دیکھیں اس وقت چونکہ گرمیوں کا موسم ہے ہمارے ملک عزیز ہندوستان کے اندر، تو بعض علاقوں کے اندر شدت کی گرمی بھی ہے. اب ایسی گرمی کے اندر آپ مجھے بتائیے، آپ
کو 4 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے تک پانی نہ ملے، کیسی شدت کی گرمی ہے، اور اس شدت کی گرمی کے اندر کبھی آپ کو پانی نہ ملے اور جناب آپ تڑپ رہے ہوں پانی تلاش کرنے کے لیے، دور آپ کو کہیں پانی کا ٹھنڈا ٹھنڈا گلاس نظر آ جائے، ٹھنڈی ٹھنڈی پانی کی بوتل نظر آ جائے، اس وقت بندے کو کتنی محبت ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے کہ میں کسی طرح اس کو حاصل کر لوں۔ بلا شبہ، بلا تمثیل، بلا تشبیہ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ بندے کو اتنی پانی سے اس وقت محبت ہوتی ہے، اتنی اس کو لگاؤ ہوتی ہے، اتنی پیاس ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا گویا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو اس وقت جو پانی کی لگاؤ اور پانی سے محبت ہوتی ہے، اس سے بھی کئی زیادہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کے عشق رسول کا عالم ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو ان حضرات نے صرف نام نہیں لیا، صرف نام نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے تو ان حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ کئی واقعات ہیں عمران بھائی اس طرح کے، میں چاہوں گا اگر آپ شامل کریں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل علی بھائی، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں ایسا ہے، جیسا کہ احد کا واقعہ مشہور ہے کہ احد میں صحابہ اکرام جو تھے نا، وہ انہوں نے ایک ایسی مثال پیش کی جانثاری کی، ان کے جذبات جو تھے جانثاری کے، اس کی مثال احد کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک مقام ایسا آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 انصاری صحابی اور 2 قریشی صحابی کہ بس آپ کے پاس موجود رہیں۔ گھیرے کو مزید تنگ کر دیا۔ جب گھیرے کو تنگ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، جو صحابی بچ گئے تھے ان سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان بدبختوں کو ہم سے دور کون ہٹائے گا، اور جو ہٹائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا۔ تو ایک انصاری صحابی نے جب یہ بشارت سنی تو فوراً آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھنے کے بعد آپ دشمنوں سے لڑتے رہیں یہاں تک کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ اس طرح سے ایک اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوئے، آپ نے جان دے دی، یہاں تک کہ ایک کے بعد ایک کر کے جتنے انصاری صحابہ تھے، یعنی کہ 7 کے ساتھ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہو گئے اور سب جام شہادت نوش کر گئے۔ اب دیکھیں نا، یہ شعر جو ہے اعلیٰ حضرت کا اتنا پیارا ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے نا، اب یہ احد کا یہ واقعہ دیکھیں آپ، اور ادھر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر دیکھیں کہ ادھر ہو کیا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کو بچانے کے لیے ایک ایک کر کے 7 صحابہ قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یہ شعر ہے نا، اتنا پیارا شعر ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یہاں پر دیکھیں صحابہ اکرام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے سر کو پیش کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو پیش کر رہے ہیں۔ تو جان نثاری، جان کو پیش کر دینا، جان نثاری کے جو جذبات تھے، یہ کوئی دیکھیے علی بھائی آسان بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اپنی جان کو پیش کر دینا۔ تو صحابہ اکرام تو ہمارے لیے ایک ماڈل ہیں، بالکل۔ ان کی زندگی اور ان کی زندگی کے گزارے ہوئے لمحات وہ سب ہمارے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی کی طرح ہیں۔ تو آپ نے یہ کر کے دکھایا، تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے، پیغام ہے، بالکل۔ کہ جب بات عشق رسول کی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تو پھر اس وقت کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے واقعات ڈھیروں آپ کو مل جائیں گے۔ ان حضرات نے اسی مثال قائم کی، خدا کی قسم قیامت تک اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی امت پر جو احسانات ہیں، بہت احسانات ہیں۔ ان میں سے احسان یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنے بیوی، اپنے بچے، سب کچھ لٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ محبت کی مثالیں قائم کی۔ ایک شاعر کہتے ہیں نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ کیا بات ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔
محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے, یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر مال جاں اولاد سے پیارا. سبحان اللہ. وہ ایک ہم خطبہ جب پڑھتے ہیں نا, خطبہ رضویہ میں جو پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں الحمدللہ, اس میں ایک جملہ بار بار آتا ہے نا, الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ. صحیح. الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ, خبردار سن لو, اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس محبت نہیں. محبت نبی پاک کی ہوگی تو ایمان اس کا ہوگا. نبی پاک کی محبت نہیں تو ہزار سجدے کر لے, لاکھوں نمازیں پڑھ لے, زندگی بھر سجدے میں پڑا رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا ہی عشق کر لے, جب تک اس کے محبوب سے عشق نہیں ہوگا وہ محبت تمام نہیں ہوگی. یہی تو وجہ ہے نا, کئی لوگ اس طرح کے تھے نبی پاک کے زمانے کے اندر جو منافقین تھے, ظاہری طور پر خدا پر ایمان لاتے تھے, وہ خدا تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود تسلیم کرتے تھے, لیکن نبی پاک سے دلی طور پر بغض رکھتے تھے, اب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے. تو ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے. اب میں چاہوں گا مشاہد بھائی, گفتگو تو چل رہی ہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک سے محبت بھی کی جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا جائے. عشق رسول کی کچھ علامات پر اگر ہم گفتگو کریں کہ کون سی علامتیں ہم اپنائیں, کون سے اندازے سے اپنائیں کہ جس سے ہم سچے عاشق رسول بن سکیں, تو کوئی علامت اگر آپ بتائیں عشق رسول کی, محبت رسول کی. ماشاءاللہ. محبت کی اولین علامت جو ہے جی, محبوب کی اتباع اور اطاعت ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہر امتی پر حق ہے کہ محبوب دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل پیرا ہو, اور ذرہ برابر بھی اس کی مخالفت کا تصور ذہن میں نہ لائے. صحیح. صحابہ کرام کے اندر یہ علامات کامل طور پہ موجود تھی, جی, بلکہ یہ نفوس قدسیہ ہر معاملے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کیا کرتے ہیں, جی, اور جو چیز حضور کو پسند ہوتی ہے اسے محبوب جانتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی ایک بہت پیاری یہاں پہ ایک روایت بیان کی گئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی, ایک کپڑا سلنے والے نے جی, حضور کی دعوت کی. میں بھی اس دعوت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گیا. درزی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے روٹی, کدو شریف, لوکی اور گوشت کا سالن رکھا. تو میں نے دیکھا, یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برتن سے کدو تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے, کیا بات, یعنی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فالو کرتے تھے, واہ, کیسا آپ کے عمل کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلم ازل احب الدبا من یومئذ, کیا بات ہے. فرماتے ہیں اس دن سے میں بھی کدو شریف کو پسند کرتا ہوں. ہاں ہاں, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات, سبحان اسی اللہ. طرح سے یہ تو ایک جی, عمل کی بات آئی. ایک عاشق کا کام یہ بھی ہے نا کہ حضور جس سے منع کرے اس سے وہ باز آ جائے. بالکل. اس پر بھی ایک بہت پیاری مثال صحابی رسول سے یہاں پر دی گئی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے. آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ یعنی مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے. بالکل صحیح. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی انگوٹھی اٹھا لے اور اسے بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے. صحیح. یعنی اب تو حضور دیکھ نہیں رہے, تو اٹھا کر اس کو نفع حاصل کر لے. تو اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع فرمایا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. صحیح. کیونکہ محبت کا دعویٰ اسی صورت میں درست ہوگا
جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی بسر کریں. صحیح ہے، سبحان اللہ. تو یہ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے انداز اس وقت سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یقین مانی ایمان کو تازگی مل رہی کہ ان حضرات کا کیسا ایک جذبہ تھا، کیسا لگاؤ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، کیسی محبت تھی. سبحان اللہ، الفاظ نہیں ہیں کس انداز سے بیان کریں ان کو. اچھا، یہ ایک طرف صحابہ کرام کا انداز، جان نثاریاں، اور آج کچھ بدبخت ایسے ہیں جو معاذ اللہ انہی صحابہ کرام پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں. ان کے اتنے احسانات ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم آج عشق رسول کی بات کریں، ہمیں عشق رسول ہم نے سیکھا کیسے؟ ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، ہمیں نبی پاک سے کیسی محبت کرنی چاہیے صحابہ کرام نے سکھایا. اور آج کل کچھ لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام کے حوالے سے غلط باتیں کرتے ہیں، ان پر کچھ تہمتیں لگاتے ہیں. بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے غلط باتیں کرتے ہیں. تو یہ امت کے محسنین ہیں، ان کے امت پر احسانات ہیں. ہماری کیا مجال کہ ہم ان کے حوالے سے کمزور باتیں کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا باادب رکھے. ٹاپک بہت شاندار ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، اس کو مزید کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. لیکن آئیے اپنی محبت رسول کو بڑھانے کے لیے آپ تھوڑا کلاموں کی طرف آتے ہیں، کچھ نعتیں پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں، کچھ فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں کلاموں کی. اس وقت لائیو یوٹیوب پر ہمارے پاس کچھ فرمائش آ رہی ہیں، میں شامل کرتا ہوں. خواجہ پیر اشرفی ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. امیر علیہ سنت کا کوئی کلام سنا دیجیے انشاءاللہ. نہال احمد انصاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی آپ اپنی پسند سے کوئی کلام سنا دیجیے. اچھا بھائی، چلیں انشاءاللہ شامل کریں گے. مجاہد اشرفی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سنائیے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. پٹیل سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. ٹھیک ہے. انس اشرفی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، یہ والی نعت پاک سننی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. بنت عبد القدیر، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہیں زمانے جاتے، یہ کلام سنا دیجئے. فریاد ثقلینی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعت ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ارشاد حبیب اتاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ محترم مولانا مشاہد مدنی صاحب سے عرض ہے کہ کوئی ایک کلام سنا دیجیے. واہ بھائی، مشاہد بھائی سے بھی کلام کی فرمائش ہو رہی ہے. چلیں انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. انشاءاللہ مشاہد بھائی سے بھی کچھ سنیں گے، کچھ کلاموں کو شامل کریں. الطاف بھائی. مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق پلانا، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، بن تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. میرے پاس بھی ہے آئی، میرے پاس بھی ہے آئی،
اگر میرا روزائے انور کے سامنے پہنچوں، اگر میرا روزائے انور کے سامنے سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے، جالی پکڑ کے عرض کروں حال دل کبھی، جالی پکڑ کے عرض کروں حال دل کبھی، جالی پکڑ کے عرض کروں حال دل کبھی، آنسوں بہاؤں میں کبھی منبر کے سامنے، آنسوں بہاؤں میں کبھی منبر کے سامنے۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے درد جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے، حرام بند جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اتنا اپنی رنگت پر، نہ تیرا او زیادہ چاند تارو، اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، آنکھوں کا تارا نام محمد کا اجالا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم. ایک فرمائشی گئی تھی، کچھ ایک دو شعر سنا دیا اگر. مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ جی زبردست ماشاءاللہ. بہت سارے کلام ناظرین ہم نے آپ کو سنا ہے، بہت ساری آپ کی فرمائشیں جو آپ نے ہم تک بھیجی ہیں، ہم نے اس کو چلانے کی کوشش کی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے پروگرام کی خوبصورتی ہے کہ ہم اس میں آپ کو نعتیں بھی سناتے ہیں اور علم دین کی باتیں بھی سکھاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. یعنی اللہ اور رسول کی محبت کو آپ دیکھیں گے اس آیت کریمہ کے اندر. اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، سب سے بڑھ کر فرمایا گیا کہ ان کی محبت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل، اللہ پاک اور اس کے رسول کی جو محبت ہے وہ ان تمام سے زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ عشق رسول کا درس ہمیں یہاں سے ملتا ہے. ایک اور آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یہ پارہ نمبر 26 کی آیت ہے. ترجمہ، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر اور ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. سبحان اللہ، واضح فرما دیا نا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم و توقیر کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا قرآن ہمیں سکھاتا ہے. اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی جیسی محبت کرنی چاہیے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید بھی کچھ سوالات ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ممبئی سے سمیر. سوال یہ ہے کہ سچے عاشق رسول کی پہچان کیا ہے، پلیز بتائیں. کیا بات ہے، سچے عاشق رسول کی پہچان، زبردست.
کچھ تو علامت بیان کی تھی ابھی ماشاءاللہ، اتباع رسول وہ کرنے والا ہو، نبی پاک سے محبت کرنے والا ہو، اور بھی انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں کہ کیا کیا ہونی چاہیے. کیا فرمائیں گے مشاہد بھائی؟ کوئی اور علامت اگر آپ بیان فرمائیں. علی بھائی، محبوب کی اطاعت اور پیروی کے علاوہ جی جس طرح بھی ہم نے سنا اتباع اور اطاعت ہونی چاہیے ایک عاشق کے اندر، ایک بہت ہی پیاری علامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے جی. کہ اس کی تعظیم و تکریم بھی کی جائے، یعنی اس کی عزت بھی کی جائے. سبحان اللہ. نہ صرف یہ محبت کی علامت ہے بلکہ یہ اس کا لازمی حصہ بھی ہے کہ جس کے بغیر محبت کا دعویٰ یہ سراسر جھوٹا ہے. جھوٹا ہے. یعنی کوئی کسی سے کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرے تو یہ تو دعویٰ بغیر اس کے مخالف ہو جائے گا نا. بالکل صحیح. یہی وجہ ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے وہ خود اس کی تعظیم بھی کرتا ہے اور دوسروں سے بھی اس کی توقع رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے محبوب کی بے ادبی یا توہین کر بیٹھے تو وہ دل اس کا مضطرب ہو جاتا ہے، یعنی بے چین ہو جاتا ہے، صحیح. وہ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا. صحیح. یہ تو عام محبوب کی مثال ہے، بات ہے. جبکہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ تو کائنات کے ساتھ ساتھ خود خالق کائنات کے بھی محبوب ہیں. ہاں ہاں ہاں. سبحان اللہ. سبحان اسی لیے جیسے وہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا سبحان اللہ. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. یعنی اس کا ترجمہ آپ نے بیان کر ہی دیا. بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا کہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو سبحان اللہ. اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. اسی طرح سے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے بلکہ تعظیم کرنے والوں کی فلاح و کامرانی کا اس طرح سے اعلان فرماتا ہے جی. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے، سبحان اللہ. یعنی وہی کامیاب ہوئے. واہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشقان رسول یعنی صحابہ کرام میں یہ علامتیں کامل تھیں. جی. یہی وجہ ہے کہ وہ تمام حضرات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم کیا کرتے تھے. حدیبیہ میں جب صلح نامہ لکھتے وقت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس والیانہ انداز میں، جس محبت بھرے انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت اور تعظیم رسول کا اظہار کیا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. سبحان اللہ. چنانچہ جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور قریش کے نمائندے سہیل بن عمر کے درمیان صلح کی شرائط پر اتفاق ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان صلح پر اتفاق ہو گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاہدہ کی دستاویز لکھنے کے لیے، یعنی جو لکھنے کا عمل ہوا، وہ لکھنے کے لیے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر سہیل جو مد مقابل سے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اسے نہیں جانتے، آپ بِاسْمِکَ اللہم لکھیے. اچھا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی الفاظ لکھ دیے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سہل بن عمر، یعنی یہ وہ شرائط ہیں جس پر رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سہیل بن عمر کے ساتھ صلح ہو چکی. یعنی یہ عبارت کا ترجمہ ہے جو لکھنے کے لیے فرمایا گیا. صحیح. اس پر بھی سہیل کہنے لگا کہ رسول اللہ کے الفاظ نہ لکھیے، کیونکہ اگر ہمیں آپ کی رسالت پر یقین ہوتا تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہوتا. آپ ایسا کیجئے کہ اس کے بجائے صرف اپنا اور اپنے والد کا نام لکھ دیجئے. اب یہاں پر سنیے گا جو سمجھانا چاہتے ہیں تعظیم و توقیر. سبحان اللہ. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی یہ بات بھی قبول فرمائی، یعنی اس شخص کی یہ بات بھی قبول فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو. اچھا. اب یہاں دیکھیے گا مولا علی کا انداز. کیا بات ہے.
لیکن قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے نام مبارک کو ہرگز نہیں مٹا سکتا. واہ واہ واہ. بالآخر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا, لیکن حضرت علی نے نہیں مٹایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے نا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. سبحان اللہ. یہ ہے صحابہ کرام کا انداز. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں نبی پاک سے کامل محبت نصیب فرمائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی نصیب فرمائے. ابھی جو بات چل رہی تھی اتباع رسول, محبت رسول, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا, ان کی تعظیم و توقیر کرنا, تو یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اب آپ کہیں کہ جناب یہ تو صحابہ کرام کے دور کی بات ہے, وہ حضرات کر گئے, ان کا ایک بڑا مقام تھا. تو یاد رکھیے گا اتباع رسول کرنا, نبی پاک سے محبت کرنا, نبی پاک کے ہر فرمان کو پورا کرنا, یہ صرف صحابہ کرام کا کام نہیں تھا, ان کے لیے ضروری نہیں تھا. اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا وہ تو مطلق ہے نا, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اس میں یہ تو نہیں فرمایا کہ صحابہ تمہیں تعظیم کرنا ہے. قیامت, قرآن تو قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے, اس کے احکام تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں. قیامت تک جو بھی آئے گا سب اس میں داخل ہو گئے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اب اس کے لیے یہ ضروری ہے, یہ لازم ہے کہ وہ نبی پاک سے محبت کرے. تو یہ کہنا کہ جناب اب صحابہ کرام کر گئے, ان کا انداز تھا. اس دور کے اندر بھی عمران بھائی کیا کوئی ہمیں ایسی ذات ملتی ہے کہ جن سے ہمیں جو ہے سیکھنے کو ملے؟ یعنی صحابہ کرام کا دور تو یقیناً ہم لوگ نہیں دیکھ پائے, ہماری وہ کم نصیبی. اس دور کے اندر کوئی شخصیت آپ کے ذہن میں ہو کہ جنہوں نے اتباع رسول کا ایسا درس دیا ہو کہ اس کی مطلب ایک الگ ہی مثال ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں بالکل ایسا ہے. آپ اس دور میں دیکھیں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے جو ذات مبارک ہے, ان کی جو شخصیت ہے, جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں, فاؤنڈر آف دعوت اسلامی ہیں, کہ آپ نے جو ہمیں درس دیا ہے نا وہ عشق رسول کا ہی درس دیا ہے, اتباع رسول کا ہی درس دیا ہے. آپ دیکھیں ان کے کارنامے کو دیکھیں, جو انہوں نے دعوت اسلامی کے کام کا آغاز کیا, اور 1981 سے لے کر کے اب تک دعوت اسلامی کو جو پوری دنیا میں مقبولیت حاصل ہوئی ہے, شہرت ملی ہے, لوگوں نے اس کو اپنایا ہے, لوگ اس سے وابستہ ہوئے ہیں. تو امیر علیہ سنت نے آخر کس چیز کو مین موٹیو بنایا؟ امیر علیہ سنت نے ہر آن سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ دلایا, شوق دلایا, ترغیب دلائی کہ ہماری زندگی جو ہو یہ ادھر ادھر کے مطابق نہ ہو بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اور صرف ایک ہوتا ہے ترغیب دلانا, آپ نے ترغیب دلائی نہیں زبانی طور پر بلکہ خود پریکٹیکلی آپ نے اپنی ذات پہ پہلے اس کو نافذ کیا, عمل کیا مکمل طریقے سے, پھر آپ نے دوسروں کو بیان کیا کہ آپ بھی اسی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. تو آج آپ دیکھیں علی بھائی, دنیا میں آپ جس ملک میں جاتے ہیں الحمدللہ, امریکہ چلے جائیے, لندن چلے جائیے, افریقہ چلے جائیے, آسٹریلیا چلے جائیے, جتنی بھی دنیا میں ممالک ہیں تقریباً جگہ پہ آپ کو دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی ملیں گے آپ کو سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جیسے کہ آپ نے بتایا نا کہ صحابہ کرام کے زمانے کے لیے صرف خاص نہیں تھا یہ, بلکہ آج بھی اس دور کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں. اور اس میں نمایاں جو نام ہے نا, جو نمایاں شخصیت ہے وہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ وہ کام کر کے دکھایا کہ صرف عوام نہیں, پبلک نہیں, خواص لوگ جو کہ اہل علم حضرات ہیں, علماء کا جو طبقہ ہے, مشائخ کا جو طبقہ ہے, وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر امیر اہل سنت نے ایسے ایسے لوگوں کو سنتوں کا پابند بنا دیا کہ جو نوجوان بگڑے ہوئے تھے, معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے تھے, کوئی ان کو صحیح منہ نہیں لگاتا تھا, ان سے کوئی صحیح بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ ان کو بھی سنتوں کی راہ پہ چلا دیا. زبردست. وہ بھی سنت پہ عمل کرنے والے بن گئے. ان کا لباس دیکھیے تو سنت کے مطابق ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے تو سنت کے مطابق ہے, ان کا کھانا پینا دیکھیے تو سنت کے مطابق ہے, اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ سر پہ امامے کا تاج ہے, تو چہرے پہ داڑھی شریف ہے. اب یہ جو اتنی بڑی چینجنگ انسان کی زندگی میں آتی ہے تو یہ کیسے آتی ہے؟ کوئی عام بات تو نہیں ہے. کل کا نوجوان جو سر پہ ٹوپی رکھنا پسند نہ کرے, رومال رکھنا پسند نہ کرے, آج امامے کا تاج سجانے کے لیے تیار ہے, وہ بھی بخوشی, کوئی اس میں پریشر نہیں ہے, بخوشی صرف اس طور پر کہ میرے سرکار کی سنت ہے, میرے آقا نے اس کو اپنایا ہے تو مجھے اس کی اتباع کرنی ہے. واہ واہ,
اتباع کرنے کا یہ جو شوق اور جذبہ جو دل میں آیا، یہ امیر اہل سنت کی قربانیاں ہیں، کوششیں ہیں، آپ کی ترغیب ہے. اور آپ ماشاءاللہ خود آپ دیکھیں نا، امیر اہل سنت کی ذات مبارک کو دیکھیں، آپ کا ہر چیز سنت کے مطابق نظر آتا ہے. اب تو جا کر کے آپ کی تکلیف جو بیماری کے معاملات ہیں، مرض میں ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا، تو آپ، ورنہ تو آپ کے بارے میں یہی تھا کہ آپ چٹائی پر ہی سوتے، ہمیشہ چٹائی پر ہی سوتے تھے، بیڈ پہ تو آپ سوتے ہی نہیں تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ماشاءاللہ چٹائی پہ سونا، مٹی کے برتن میں کھانے کھانا، اس طرح سے زندگی کو گزارنا سادگی کے ساتھ، کیا بات ہے. کتنا مطلب آپ دیکھیں کہ مال سے دوری بنا کر کے رکھنا اور بالکل پیسوں کے قریب نہیں جانا، اس کے دل میں کوئی لالچ بھی لے کر نہیں آنا. تو یہ جو ہے نا، یہ سارا سینیریو ہمیں بتاتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت آپ دیکھیں کہ آپ بھی مالوں سے بالکل دور، اور 2 دن تک آپ کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، اس طرح سے کتنے واقعات ہیں. تو علی بھائی الحمدللہ اس دور کی اگر آپ بات کریں گے تو نمایاں نام فاؤنڈر آف دعوت اسلامی امیر اہل سنت کا آتا ہے کہ آپ جو ہیں اس دور کے اندر ایک انقلابی شخصیت ہے کہ آپ نے سنت رسول کا وہ پیغام پوری دنیا میں، ایک ملک میں نہیں پوری دنیا میں آپ نے عام کیا. اور ابھی تک ماشاءاللہ آپ کا یہی جذبہ ہے کہ بس کسی طریقے سے یہ امت جو ہے نا، یہ سنتوں کی راہ پہ آ جائے. سبحان اللہ. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ امیر علیہ سنت کی جب تشریف آوری انڈیا میں ہوئی تھی تو احمد آباد کے اندر آپ تشریف فرما تھے. تو دعوت اسلامی کے جو 12 دینی کام ہیں ماشاءاللہ، اس میں سے ایک دینی کام فجر کی نماز کے لیے جگانا ہے کہ صرف ہم خود نماز پڑھنے نہیں جائیں، جو ہمارے ساتھ والے ان کو بھی ہم نماز کے لیے بیدار کریں. تو امیر علیہ سنت کے بارے میں وہاں کے ذمہ داران بتاتے ہیں کہ جب امیر علیہ سنت احمد آباد کی گلیوں میں صدائے مدینہ لگانے کے لیے نکلتے تھے تو آپ صدائے مدینہ لگاتے لگاتے رونے لگ جاتے تھے. اللہ اکبر. یعنی رو رو کر کے صدائے مدینہ لگاتے تھے. تو اسلامی بھائیوں نے پوچھا کہ پاپا آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ فجر کے لیے مسلمانوں کو جگا رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن آپ رونے کی وجہ نہیں سمجھ میں آئی. تو جانتے ہیں امیر علیہ سنت نے کیا جواب دیا؟ میں صرف اس بات پہ روتا ہوں کہ آج اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی، اتنی بڑی تعداد ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے گھر ہیں، اور فرض عبادت ادا کرنے کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، لیکن لوگ نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ نماز ابھی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ دروازے سب کھلنے لگ جاتے، ہر گھر کے دروازے سے لوگ نکل نکل کے باہر آتے. تو یہ دیکھیں کہ درد امت کے درد میں آپ روتے ہیں. سبحان اللہ. کہ کاش کے سارے لوگ نمازی ہوتے ہیں، سبھی فجر کی نماز کے لیے گھر گھر سے لوگ نکل رہے. جیسا کہ نہیں ہمارے یہاں عید میں ہوتا ہے کہ عید کے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گھر سے لوگ، بچے بھی نکل رہے ہیں، بڑے بھی نکل رہے ہیں. عید میں پھر جمعہ میں بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو ایسا فجر کی نماز میں ہو، کیا بات ہے. یہ امیر علیہ سنت کی ایک کڑھن، ایک تڑپ، ایک درد سے آپ کی آنکھ سے آنسو. یقیناً یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے نبی پاک سے محبت، کیونکہ نبی پاک کو نمازوں سے محبت تھی. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ وہ ہیں جو نبی پاک کی ہر ادا کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو عشق رسول جب دل کے اندر آتا ہے ناظرین، کہ ساری کیفیت ہوتی ہے بندے کو عبادت سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی جستجو ہوتی ہے. بندہ چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنایا ہے مجھے وہ اپنانا ہے. نبی پاک نے جس چیز کو پسند فرمایا وہ میری پسند، جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے مجھے بھی وہ پسند نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے الحب للہ والبغض فی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے نا ہمیں کسی سے دشمنی، یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے. نبی پاک نے جس کو پسند فرمایا وہ ہمیں پسند، جو ان کو ناپسند تو ہمیں وہ ناپسند. بہرحال اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال لیتے ہیں ناظرین، ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام حامد ہے، میں ممبئی سے بول رہا ہوں. میرا سوال آپ سے ہے، اعلیٰ حضرت اور عشق رسول کے بارے میں کچھ بتائیں. جزاک اللہ. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت اور عشق رسول، مشاہد بھائی کیا کہیں گے 2 جملوں میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اعلیٰ حضرت عشق رسول، اگرچہ کہ 2 جملوں میں تو یہ بات ادا نہیں کی جا سکتی ہے، ایک پورا ایک ٹاپک ہے، تفصیلی ٹاپک. اعلیٰ حضرت عشق رسول کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے اگر شعر میں جواب دو تو کیا بات ہے. جی میں کروں تیرے نام پہ جاں فدا. ہاں ہاں ہاں.
نہ بس ایک نہ جہاں بس ایک جا دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی دو نہیں جہاں جی سے بھرا، بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں کروڑوں جہاں نہیں۔ واہ سبحان اللہ، واہ، یعنی ایک شعر میں آپ نے بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت جو ہے سبحان اللہ نبی پاک سے کیسی محبت کرتے، اور یہ تو ایک شعر سنا آپ نے، اس کے علاوہ آپ اعلیٰ حضرت کا جو نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش اس کو اٹھا کر آپ دیکھیں، او ہو جو آپ نے اشعار لکھے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور پھر اس میں بہت سارے نبی پاک کے القابات، نبی پاک کی تعریفیں کرتے گئے، آخر میں جب بہت کچھ لکھ دیا تو پھر لکھتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ اب بات اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ کیا کیا کہیں آپ کو، کیا کیا تعریف کہیں، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، نبی پاک کی تعریف۔ پھر کبھی فارسی میں اشعار لکھ رہے ہیں تو کبھی مختلف زبانوں میں، لم یاتی نذیرو کا فی نظرین، ہے آپ کے جیسا ہماری نظر میں کوئی آج تک آیا نہیں، آپ کی جیسی نظیر فی نظرین ہماری نظروں میں آئی نہیں، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، آپ کے جیسا تو یا رسول اللہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اس طرح کی پھر وہ کلام لکھتے ہیں، اور یہ انداز پھر آپ کی دیگر آپ انداز دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو فتاوی رضویہ ہے جی آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی جو ہے نا، پوری زندگی یہ دشمنان رسول جو ہیں اس وقت کے، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس طرح کے لوگ تھے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن تھے حقیقت میں وہ اعدائے رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے والے، وہ جناب کوئی نبی پاک کو جو ہے اس طرح کہتا تھا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، کسی نے اس طرح کے دعوے کرنا شروع کیے اس وقت میں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جی ہاں وہ بھی داڑھی اور ٹوپی والے لوگ تھے اور جبے کبے والے لوگ تھے، انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی کہ معاذ اللہ نبی کا علم جو ہے وہ تو پاگلوں کی طرح ہے، شیطان کو نبی سے زیادہ علم ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ نبی کے بعد بھی کوئی جو ہے ان کے بعد بھی کوئی اگر پیدا ہو جائے کوئی دوسرا نبی تو اس سے نبی پاک کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ اس طرح کی مطلب عجیب و غریب باتیں کرنا لوگوں نے شروع کی، اپنے آپ کو عالم اور مولوی کہنے والوں نے۔ نبی اعلیٰ حضرت نے پھر جو قلم اٹھایا اور ان کا جو آپ نے رد کرنا شروع کیا، اور اب دیکھیں اس طرح کے پورے فتاوی جات آپ کو ملتے ہیں۔ اور تو یہ کیا ہے؟ آپ نے پوچھا نا کہ اعلیٰ حضرت عشق رسول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جس بندے کی پوری زندگی ہی عشق رسول میں وقف ہوئی ہو اور دشمنان رسول کا مقابلہ کرنے میں اور ان کو جوابات دینے میں صرف ہوئی ہو، اس کے عشق رسول کو ایک ایپیسوڈ میں یا کچھ منٹوں میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، یقین مانیے۔ پورا کئی ایپیسوڈ کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں نا علماء نے لکھا اس پر، اور لوگوں نے لکھا کہ یقیناً اعلیٰ حضرت جیسا عاشق رسول ہماری نظروں میں اس زمانے میں تو نہ تو اس وقت تھا، نہ اس زمانے میں کوئی ہے، اور نہ قیامت تک کوئی اس کی مثال آنا مشکل ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ قلم عطا فرمایا، وہ عشق رسول آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں ان کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی نبی پاک سے ٹوٹ کر سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری گفتگو ہم نے کی ہے الحمدللہ، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج نبی پاک کے عشق رسول کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ تو آخر میں یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ سچے عاشق رسول کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں۔ اپنے آپ کو نبی پاک کا سچا عاشق بنانا ہے۔ سچے عاشق کے رسول کیسے بنے؟ نبی پاک نماز سے محبت کرتے ہیں، اور ہم نبی پاک کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے۔ نبی پاک کو داڑھی مبارک پسند، نبی پاک کا چہرہ جو ہے خود داڑھی والا، تو ہم بھی اگر داڑھی اپنا لیں، امام شریف ہم بھی اگر اپنا لیں، ہم جھوٹ سے بچیں، ہم دیگر گناہوں سے بچیں۔ ابھی تو عنقریب ماہ محرم الحرام بھی آنے والا ہے، ایک تعداد ہوگی جو جناب نکلیں گے محبت رسول کا دعویٰ کرنے کے لیے، امام علی مقام کا نام بھی لے کر نکلیں گے۔ امام علی مقام بھی نبی پاک سے سچی محبت کرنے والے، جنہوں نے نبی پاک کی محبت کے لیے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر، کنبہ، قبیلہ، اپنی جان تک کو کربلا کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے لیے وقف کر دیا، قربان کر دیا۔ ان سے محبت کرنے والوں سے بھی عرض کروں گا کہ آئیے قریب آئیں، اللہ کے قریب آئیں، انشاءاللہ الرحمن برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آخر میں صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ تاجدار حرم اے شاہی تھی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام نگاہ کرم ہم پہ سلطانی تم
پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں بس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام موت کے وقت کر دو نگاہیں کرم موت کے وقت کر دو کاس شان سے یہ نکل جائے دم کاس شان سے یہ نکل جائے دم سنگے در پہ تمہارے ہو میری جبھی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اور قدموں میں رکھ لو گنہگار کو اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ربنا اغفر لنا ولی الذین سبقونا بالایمان یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اپنے کرم سے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے نیکی کی دعوت کو عام کرنے برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما رب کریم عز و جل اس وقت جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پروگرام میں شامل ہیں اپنے گھروں میں یا جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یا اللہ سب کی جائز تمنائیں مرادیں حاجتیں پوری فرما اے اللہ جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں مختلف بیماریوں پریشانیوں گھریلو ناچاکیوں جھگڑوں کے شکار ہیں مولا اپنے کرم سے سب کا بھلا سب کی خیر سب کی مدد فرما اے اللہ عز و جل بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم
وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو